ایک دوسرے پر وار منشور کا پرچار آخری بار انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے میں 6 گھنٹے باقی رہ گئے. ملک بھر میں آخری جلسے کہیں جالے تو کہیں متوالے ووٹرز کو قائل کرنے میں مصروف. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی. ووٹنگ کے دوران پولنگ اسٹیشنز کے 400 میٹر کی حدود میں مہم پر پابندی ہوگی. الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی. انتخابی مواد کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تک ترسیل مکمل کر لی گئی. امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے فوج کل سے ذمہ داریاں سنبھالے گی. انتخابی عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج تعینات ہوگی. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے. فراڈیوں کو دوبارہ نہیں آنے دینا. کہاں گئے وہ ڈیم، انڈے، مرغیاں اور کٹے؟ کسی کو گھر ملا؟ یہ سب فراڈ تھا. ہم ملک کو ڈگر پر لائیں گے. پاکستان کی تعمیر نو کریں گے. ایشین ٹائیگر بنیں گے. نواز شریف کا قصور میں اعلان. بولے مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا. ہم نے مشکلوں سے باہر نکلنا ہے، پھر ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. جب یہاں اسٹیڈیم بنے گا تو شہباز شریف کو لے کر خود افتتاح کرنے آؤں گا. یہاں اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کھیلیں گے اور میں اوپننگ بیٹسمین ہوں گا. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا آخری جلسہ لاڑکانہ میں. جالوں نے اپنے گڑھ میں پنڈال سجا لیا. بلاول بھٹو خطاب کریں گے. آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ میں ریلی. جالوں سے خطاب میں کہا اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنائیں تو تیر پر مہر لگائیں. وعدہ کریں 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے. آصفہ نے نعرے لگوا کر جالوں کا لہو گرمایا. میرے مہربانوں کہتے ہیں نون لیگ نے سندھ میں جلسے نہیں کیے. میں کہتا ہوں آپ کی کارکردگی سندھ میں ہمارے جلسوں کا کام کر رہی ہے. شہباز شریف کا قصور میں بلاول بھٹو کو جواب. کہا 8 فروری کو ترقی کو چن لو اور تباہی کو دفن کر دو. یہ نواز شریف ہے، دوسروں کی طرح مداری نہیں جو شام میں گھر جا کر سو جائے. ایک طرف 9 مئی کا واقعہ ہے، دوسری طرف 28 مئی والا بیٹھا ہے. 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو 9 مئی کا سورج ختم ہو جائے گا. آپ نے اپنے ووٹوں سے مجھے یہاں سے کامیاب کرایا تو قصور کو لاہور بنا دیں گے. وزیراعظم کے عہدے کے لیے نہ صرف تیار ہوں بلکہ بہترین انتخاب ہوں. PTI اور نون لیگ ایک ہی قسم کی سیاست کر رہی ہیں. دونوں میں سے کسی کے ساتھ اتحاد ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف گڑھا اور دوسری طرف کھائی. ترجیح تو یہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا میاں صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی والے روپ میں ہیں، نہ ہی ووٹ کو عزت دو والے روپ میں ہیں. وہ وہی پرانے IJI والے میاں صاحب کے روپ میں ہیں. ان کا ساتھ دینا میرے لیے مشکل ہے اور ان کی سیاست پر تنقید جائز ہے. مریم نواز نے بھی نفرت کی سیاست دفن کرنے کا نعرہ لگا دیا. قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج انتخابی مہم کا آخری جلسہ ہے. آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں ملک اور قوم کی خاطر تمام مظالم بھلانے کو تیار ہوں. سب کو دعوت دیتی ہوں آؤ ظلم، انتقام، جبر، جلاؤ گھراؤ کا باب بند کر دو. PTI کارکنان سے بھی کہتی ہوں نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو. ایسا پاکستان چاہتی ہوں جہاں ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو. ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں حکومت کی توجہ انتقام پر نہیں خدمت پر ہو. جہاں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں نوکریاں ہوں. کہا کیا نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا. سیاست ختم ہو گئی. آج دیکھو سیاست شروع بھی اور ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے. بنی گالا نہیں اڈیالہ. بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی استدعا. کہا کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو آئندہ سماعت تک علیمہ خانم کے خلاف کارروائی سے روک دیا. FIA سے جواب طلب. علیمہ خانم نے FIA طلبی کے دونوں نوٹسز کو چیلنج
انتخابات کا انعقاد پرامن ہوگا. امن و امان سبوتاز کرنے کی کوشش کرنے والی قوتوں سے تھرڈ ٹیئر سیکورٹی سسٹم کے ذریعے نمٹیں گے. نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کہتے ہیں ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جسے ووٹ دینا ہے آزادی سے دیں. سندھ میں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ سیاسی جماعتوں میں مسئلہ ہو. بلوچستان میں الیکشن لڑنے والی جماعتوں میں کوئی جھگڑا نہیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا عام انتخابات میں 12 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر کراچی جنرل بابر افتخار نے بتایا سندھ کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر آرمی کی تعیناتی مکمل ہو گئی. تمام فوجی جوان اور افسران اپنی ڈیوٹی کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں. پریزائڈنگ افسر تبدیل ہو رہی ہیں. الیکشن میں کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے پریس کانفرنس. شہنشاہ پریس کانفرنس کا لقب دینے پر مرتضی وہاب کا شکریہ ادا کیا. تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر دی. پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست حامد خان اور علی ظفر نے دائر کی. رجسٹرار آفس نے درخواست کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے امیدواروں اور کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بالکل بھی مناسب نہیں. ایس ایس پی آپریشنز نے کہا 112 میں سے صرف 2 امیدواروں نے الزامات لگائے. تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا واقعی؟ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا بالکل اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں. 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. استخاصہ کے گواہ طلب. اے ٹی سی لاہور کا کیس کے جیل ٹرائل کا حکم. نکلو پاکستان کی خاطر. عام انتخابات پر یاوے نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن. 8 فروری الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری؟ کراچی سے خیبر، چترال سے گوادر، ہر حلقے پر نظر. یاوے نیوز کے اینکرز کا سب سے بڑا پینل. مصدقہ خبریں، جاندار تجزیہ، بے لاگ تبصرے. محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب. 3 سال تک عہدے پر فائز رہیں گے. محسن نقوی کے بلا مقابلہ انتخاب کا اعلان پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا. الیکشن کمشنر پی سی بی شاہ خاور کہتے ہیں محسن نقوی آج سے ہی فرائض سر انجام دیں گے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا سعودی عرب کا دورہ. دوسری ورلڈ ڈیفینس شو میں شرکت. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی شو میں پاکستانی اسٹالز کا دورہ کیا. الفتح 2 میزائل کے اسٹال کا بھی افتتاح کیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات. سیکیورٹی، اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف رائل سعودی لینڈ فورسز سے بھی ملے. آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری. سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس 8.5، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے گیس 35% مہنگی ہوگی. وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. آئی ایم ایف نے پی آئی کے نجکاری کے لیے قرض ری شیڈولنگ پلان منظور کر لیا. نجکاری کمیشن ذرائع کا کہنا ہے حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں رنگ لیڈر ایوب اللہ عرف منصور شامل ہے. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. ہلاک دہشت گرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں سیاسی بینرز، بل بورڈز، پینفلیکس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے لا آفیسر نے کہا 7 ڈی ایم اوز کو کہا تھا جہاں جہاں بینرز اور بل بورڈز لگے ہیں انہیں اتار دیں. جسٹس ندیم اختر نے کہا الیکشن کمیشن کے جواب دیکھ کر لگ رہا ہے صرف عدالتی آرڈر ہی پہنچایا گیا ہے. عدالت نے پبلک پراپرٹی پر سیاسی بینرز لگانے سے منع کیا تھا. بتائیں کس کو نااہل کیا، کتنے نوٹسز جاری کیے. الیکشن مہم آج ختم ہو جائے گی. اگلے 6 ماہ تک سیاسی بینرز لگے رہیں گے. تمام ڈی سیز کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کریں ہیں. سماعت کل تک ملتوی. انٹر بورڈ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی امتحانی نتائج پر حتمی رپورٹ تیار نہ کر سکی.
ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی کا کہنا ہے امتحانی نتائج کا مختلف مواد اینٹی کرپشن عملہ سیل کر چکا ہے۔ کمیٹی حتمی رپورٹ کی تیاری کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کمشنر کراچی براہ راست انٹر بورڈ کی کمیٹی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک اور کمیٹی قائم کی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں فری آئی ٹی کلاسز کا آغاز۔ کامران جسوری کہتے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے ہم اس پروجیکٹ پر دن رات کام کر رہے تھے، اپنی جیب اور دوستوں سے فنڈ جمع کیے، مقصد نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ کراچی سے روانہ ہونے والی خصوصی پرواز مصر کے شہر پہنچ گئی، جہاں سے سامان غزہ بھیجا جائے گا۔ 100 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، طبی سامان اور خشک خوراک شامل ہے۔ غزہ میں اب کچھ نہیں بچا۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے غزہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے بھوک کا شکار غزہ والوں کے لیے امدادی ٹرک پر میزائل برسا دیے۔ مغربی کنارے میں 14 سالہ فلسطینی کو شہید کر کے میت ورثہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکی وزیر خارجہ متحرک۔ ریاض میں سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں صحافیوں کے قتل عام کے خلاف برسلز میں احتجاجی مظاہرہ۔ استنبول میں عدالت کے باہر فائرنگ، 3 پولیس افسروں سمیت 6 افراد زخمی۔ حکام کے مطابق ایک خاتون اور مرد نے عدالت کے سامنے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ قریبی چیک پوسٹ پر موجود پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارے گئے۔ برطانوی بادشاہ چارلز سوئم کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ بکنگھم پیلس میں تصدیق کر دی۔ 75 سالہ شاہ چارلز دوران علاج عوامی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ، امریکی صدر، کینیڈین اور آسٹریلوی وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کا شاہ چارلز سوئم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ گلگت بلتستان، ولائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید ٹھنڈ کے ڈیرے۔ کلام میں درجہ حرارت -14، اسٹور -9، اسکردو -7، مالم جبہ -5، قلات -4 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جوب، کوئٹہ، زیارت، قلات، خزدار میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اور کھلانا ہے تو پوری سیریز دو ورنہ میں بھی اپنا الگ راستہ دیکھوں گا۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان کہتے ہیں 4 سال میں 3 بار کم بیک کیا، ایک مرتبہ بھی پوری سیریز نہیں ملی، مجھے ایک بار پوری سیریز دے کر باہر کر دیں، بیچ میں نہ لٹکائیں۔ دیکھتے دیکھتے آ گیا PSL 9 اور اس بار یہ ساری ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائیو صرف اور صرف اے اسپورٹس پر ایکسکلوسیولی۔